اللہ رب العزت کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پانی کی التجا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے اسے اس پتھر پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پتھر پر مارا اور فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس ایک ضرب سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہاں پر پھر فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے مشرب کو پہچان لیا، مگر فرمایا شرط یہ ہے کہ سرابی اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک زمین پر فساد انگیزی نہیں کرو گے۔ اگر امن والے بن کر اتحاد امت کی لڑی میں پروئے ہوئے خدمت دین کا کام سر انجام دیتے رہو گے تو میرے نبی کے در کی خیرات تمہیں ہمیشہ ملتی رہے گی، اور یہ چشمے پوری امت کی سرابی کا کام سر انجام دیتے رہیں گے۔ اسی کے حوالے سے اسی کے ضمن میں دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ وہ یہود کہتے تھے کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، یعنی وہ ان کا عقیدہ درست نہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ یہودیوں کی بنیاد کسی عقیدے پر نہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ یہی وہی اختلاف تھا جو آج جس کا شکار امت مسلمہ نظر آ رہی ہے۔ ہم جب اپنے مکاتب فکر کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو کوئی کسی کو جھٹلا رہا ہے، کوئی کسی کی تضحیق کر رہا ہے، کوئی کسی کی تکفیر کر رہا ہے۔ پھر سورۃ الروم میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان یہود اور نصارہ میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مگر اتنی بات آیت کریمہ سے سمجھ آ گئی کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس درست ضرور ہے۔ نہ ہر کسی کے پاس صرف کل ہے اور نہ ہر کوئی خیر سے کلیتاً محروم ہے۔ جب امت میں نگاہ ڈالی تو نظر آیا کہ کسی کی دعوت میں نسبت توحید غالب آ گئی، مگر غور کیجئے وہ بھی تو اصل سے ہی لے رہا ہے۔ کسی کی دعوت میں نسبت رسالت غالب آ گئی، کسی کی دعوت میں نسبت اطاعت رسول غالب آ گئی، وہ بھی تو اصل سے لے رہا ہے۔ کسی کی دعوت میں نسبت صحابہ غالب آ گئی، وہ بھی تو اصل سے لے رہا ہے۔ کسی کی دعوت میں نسبت اہل بیت اطہار اور مودت اہل بیت اطہار غالب آ گیا، وہ بھی تو اصل سے نکل رہا ہے۔ یہی وہ توسع تھا جو آئمہ مذاہب نے امت میں تقسیم کیا۔ جب ہم آئمہ اربع یا آئمہ مذاہب کی عملی تطبیقات کی طرف چلتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل امام ابو یوسف کے شاگرد نظر آتے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد نظر آتے ہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد نظر آتے ہیں، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ پھر امام محمد الباقر سے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور امام جعفر الصادق کی بارگاہ سے سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نعمان کو اگر اہل بیت اطہار کے آئمہ کی دہلیز پر نہ مل جاتے تو وہ ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ سوچ ہے، اسے پیدا کرنا ہوگا، اس توسع کو اپنی صفوں میں داخل کرنا ہوگا، قبولیت کے مادے کو زندہ کرنا ہوگا، ہر کسی کا احترام کرنا ہوگا۔ ہر کسی کے لیے ایک ہے مخالفت، ایک ہے حق کے اختلاف۔ اختلاف سے شان امت بڑھتی ہے اور مخالفت سے شان امت گھٹتی ہے۔ اس رویے کو اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں امت کے ان فیوزات سے بہرہ فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے اتحاد امت کو رونق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔